آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے مسجد گیلانی کا، یہ دیکھ سکتے ہیں اچھا اسی میں جی بنت انصر جی دیکھتے ہیں مچھلی یہی ہے سلی بھائی۔ تو فرینڈس مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے گوتم بدھ کو اللہ کا نبی بتایا ہے، کس بنیاد پر؟ تو میں اس کے بارے میں بات کروں گا آج۔ ہیلو فرینڈس، السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ تو فرینڈس میں اس وقت موجود ہوں بہار شریف سے لگ بھگ 20 کلومیٹر کی دوری پر ایک گاؤں گیلانی میں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتاؤں گا جسے عالمی سطح پر پہچانا جاتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ تو میں آپ کو ان کے گاؤں بھی دکھاؤں گا گیلانی، اور وہاں کی ان کے گھر کو بھی دکھاؤں گا، اور ان کے بارے میں بات کروں گا اس ویڈیو میں آپ سے۔ تو چلیے فرینڈ ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لب پر ہے نعت ان کی جو سید البشر ہے، ماہ تمام ہے۔ ان راستوں پہ آ کر بچھ جائے پھول کلیاں، جن پر زمانے بھر کے گزرے وہ تاجور۔ لب پر ہے نعت ان کی جو سید البشر ہے، ماہ تمام ہے وہ اور اجمل القمر ہے۔ کیا شان مصطفیٰ۔ لب پر ہے نعت ان کی جو سید البشر ہے، ماہ۔ تو فرینڈس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے مسجد گیلانی کا، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں مسجد کے پیچھے سے بھی دکھا رہا ہوں۔ یہ ہے مین گیٹ، یہاں سے انٹری جاتا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت یہ گنبد بنی ہوئی ہے، آپ کو میں زوم کر کے دکھاتا ہوں۔ اور وہ مدرسہ اسلامیہ ہے، اس طرف بھی میں جاؤں گا کیونکہ یہ پڑھائی ہو رہی ہے۔ تو میں چلتا ہوں ابھی مسجد کے اندر دکھاتا ہوں آپ کو۔ اللہم افتح ابواب رحمتک۔ یہ دیکھ سکتے ہیں فرینڈس، یہ کافی خوبصورت یہ مسجد بنی ہوئی ہے، یہ گیلانی کی مسجد ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ رستم بھائی ابھی، اور یہاں سے دلشاد بھائی۔ چلیے میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں ابھی۔ تو فرینڈس آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، کافی خوبصورت یہ محراب ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے مسجد گیلانی کا۔ تو فرینڈس آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ کافی خوبصورت مسجد ہے جو یہ گیلانی کی مسجد ہے۔ دیکھ سکتے ہیں یہ محراب ہے، کتنی خوبصورت محراب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈس۔ دیکھیے، اور میں آپ کو اس کی مسجد کی تاریخ بتاؤں گا کہ یہ مسجد کب بنایا گیا۔ لب کو یارا نہیں اے رسول امی خاتم المرسلین۔ تو فرینڈس میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ماضی قریب کے نامور جید اور بیشتر اوصاف کے پیکر عالم دین تھے۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ 20ویں صدی کے ایک عظیم مصنف، صوفی، ماہر تعلیم، ماہر معاشیات اور متکلم و مفسر تھے۔ قرآن و حدیث پر ان کی محققانہ نظر انہیں معاصر علماء میں ایک ممتاز مقام عطا کرتی ہے۔
قلم اور زبان بیان پر نمایاں قدرت کی وجہ سے انہیں ایک عظیم صحافی بھی کہا جا سکتا ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ زبان و ادب، تفسیر حدیث، تاریخ اور عصری علوم کی افادیت کے لیے ہمیشہ بے چین اور بیتاب رہتے تھے۔ 20ویں صدی میں جن شخصیات نے امت مسلمہ کو ایک لاہ عمل، طریقہ کار، کامیاب معاشرہ کی تھیم و سوچنے و غور کرنے کا زوایا دیا ہے، ان میں حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سرفہرست ہیں۔ ان کی افکار و نظریات اور شخصیت کی اہمیت اس بنیاد پر بھی ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند کے نامور شاگرد اور باکمال استاذ ہونے کے ساتھ ساتھ عصری علوم سے بھی واقف تھے۔ تو فرینڈس، میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اپنی ننیحال موضوع استھاواں نالندہ میں 1 اکتوبر 1892 عیسوی میں ہوئی تھی۔ ان کے والد محترم کا نام حضرت مولانا حافظ ابو الخیر تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر ابو نصر گیلانی سے اردو، فارسی اور عربی تک کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد 1906 عیسوی سے 1913 عیسوی تک مدرسہ خلیلیہ ٹونک راجستھان میں مختلف علوم، فنون و منطق، فقہ، ادب اور حیات و ریاضی کی کتابیں پڑھی۔ اس کے بعد 1913 عیسوی میں مولانا نے ایشیا کے عظیم اسلامی درسگاہ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور ماہرین علوم فنون سے بھرپور استفادہ کیا۔ ان میں سرفہرست شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی وغیرہ شامل ہیں۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے بڑے بڑے اساتذہ سے تحصیل علمی کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ خود جوہر قابل تھے اور قابل اساتذہ کے فیضان درس اور تربیت نے ان کی ذہنی و فکری صلاحیتوں کو مزید چمکا دیا تھا۔ بزرگ اور عارفین کی صحبت نے سعادت کو ان کی فطرت ثانیہ بنا دیا تھا۔ وہ ٹونک اور دیوبند جہاں رہے، ان کے علمی ذوق، ذہنی و فکری صلاحیتوں، ان کی سعادت مندیوں، راست فکری و نیک عملی، اطاعت اشاری اور خدمت گزاری نے انہیں اساتذہ کرام کا محبوب اور منظور بنا دیا تھا۔ حلقہ درس و تدریس سے دائرہ اہتمام تک ان سے لطف و شفقت کا برتاؤ کیا جاتا تھا اور بعض معاملات میں انہیں شریک مشورہ بھی کیا جاتا تھا۔ وہ اپنے اساتذہ محترم کے واقعی شاگرد رشید تھے۔ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد یہیں 1916 عیسوی میں بطور استاذ آپ کی بحالی ہو گئی۔ دارالعلوم دیوبند سے شائع ہونے والے 2 ماہنامے القاسم اور الرشید کی ادارت آپ کی ذمہ سپرد کی گئی تھی۔ آپ نے کئی مارکۃ الآراء کتابیں تصنیف کی۔ سب سے اہم ترین کتابیں 3 جلدوں میں شان قاسمی ہے۔ دارالعلوم اور علماء دیوبند اور مولانا قاسم نانوتوی کی تاریخ پر یہ واحد مستند کتاب ہے جسے ماخذ کا درجہ حاصل ہے۔ دارالعلوم کی تاریخ اور مولانا قاسم نانوتوی کی شخصیت کے سلسلے میں یہ سب سے معتبر اور اولین کتاب ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی کئی اہم ترین تصنیفات ہیں جن کی حیثیت متن اور ماخذ کی ہے، جیسے اسلامی معاشیات، ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت 2 جلدیں، امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی، تدوین قرآن، النبی الخاتم، دربار نبوت کی حاضری، 1000 سال پہلے وغیرہ۔ یہ سب مولانا کی اہم ترین تصنیفات ہیں۔ یہ سب مولانا کی عالمی شہرت یافتہ مستند اور مارکۃ الآراء کتابیں ہیں۔ بلا مبالغہ وہ تصنیف و تالیف کے لحاظ سے عظیم مصنف، باکمال رائٹر اور نایاب قلم کار تھے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں جو مواد جمع کیا ہے وہ 20 آدمی کو مصنف اور محقق بنا سکتا ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تنہا وہ کام کیا ہے جو یورپ میں پورے ادارے اور منظم جماعتیں کرتی ہیں۔ یہی ان کا سب سے نمایاں وصف اور قابل رشک امتیاز ہے۔
تو فرینڈس، میں آپ کو حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ حسنی و حسینی سادات کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے مورث اعلیٰ سید احمد جازنیری کا تعلق مدینہ منورہ کے قریب واسط سے تھا۔ رات کے جبر نے انہیں وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ عراق تشریف لے گئے اور بغداد کے محلے جازنیر میں مقیم ہوئے۔ سلطان نے انہیں منگیر میں جاگیر عطا کی تھی۔ حضرت سید احمد جازنیری کی اولاد میں میر شجاعت علی نامی ایک بزرگ صاحب علم و عمل بزرگ گزرے ہیں، جو ہمارے ممدوح مولانا سید مناظر احسن گیلانی کے پردادا تھے۔ ان کے بیٹے سید محمد احسن نامی جید اور بیشتر ممتاز عالم دین اور اپنے وقت کے معروف صاحب درس و تدریس تھے۔ انہوں نے بنارس، لکھنؤ، رامپور اور دہلی کے نامور اساتذہ سے تحصیل علمی کی تھی۔ مولانا سید محمد احسن مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے۔ سید ابو ظفر محمد سلیمان بڑے تھے۔ ان کا انتقال جوانی میں ہو گیا تھا، اس وقت ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ دوسرے بیٹے ابو نصر عالمی دین تھے، ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ مولانا سید محمد احسن کے چھوٹے بیٹے حافظ سید ابو الخیر تھے، اور یہی بزرگ ہمارے ممدوح مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی دونوں سید مکارم احسن اور سید مظہر احسن سے بڑے تھے، اور نہ صرف عمر میں بڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و عمل و شہرت و مقبولیت میں بھی فوقیت دی تھی۔ وہ نہ صرف اپنے خاندان کے لیے موجب افتخار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے علم و عمل، درس تدریس اور تصنیف و تالیف میں خدمات اور امتیازات کی بدولت ان کے بزرگ اساتذہ اور ٹونک اور دیوبند کے مراکز تعلیم و تدریس کے لیے بھی باعث نیک نامی بنایا تھا۔ تعلیمی سال کے اختتام پر مولانا گیلانی وطن تشریف لے گئے، لیکن نئے تعلیمی سال کے آغاز میں انہوں نے منگیر میں ملازمت کا تعلق کرنے کی کوشش کی، لیکن بات نہ بنی۔ ستمبر 1916 عیسوی مولانا نے کولکتہ کا سفر کیا۔ واپسی پر ایک دن کے لیے حیدرآباد میں ٹرین سے اتر گئے۔ اترنے کی وجہ یہ تھی کہ 4 اکتوبر کو عید الاضحیٰ 1330 ہجری تھی۔ سوچا تھا کہ نماز فجر پڑھ کر اگلے روز پھر سفر شروع کریں گے۔ مولانا خود لکھتے ہیں کہ ایک دن کی جگہ 30 سال سے زیادہ مدت حیدرآباد میں مجھے گزارنی پڑی، اور یہ وقت کا کرشمہ تھا کہ 5 اور 10 روپے کی تنخواہ سے جس کی معاشی زندگی شروع ہوئی تھی، وہ ہزاروں روپے کی تنخواہ سے وظیفہ یاب ہو کر ایسی مستقرالی حین کی طرف واپس ہو گیا جہاں کی مٹی سے اس نے سر نکالا تھا۔ حیدرآباد کی ملازمت کا سارا زمانہ مولانا نے عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ دینیات میں درس و تدریس میں گزارا۔ لیکچرر سے پروفیسر ہوئے، آخر میں شعبہ دینیات کے صدر بنائے گئے، اور اسی حیثیت سے 31 مارچ 1948 عیسوی میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ بعد کا زمانہ مولانا نے اپنے وطن گیلانی میں بسر کیا۔ عبادت و ریاضت اور مطالعہ و تصنیف میں ان کی زندگی کے آخری ایام بسر ہوئے۔ آبائی زمین کی آمدنی اور پینشن کی رقم اتنی تھی کہ باطمینان گزر بسر ہو جاتی تھی۔ اس زمانے میں مولانا نے تصنیف و تالیف کے بعض اہم کام انجام دیے۔ 5 جون 1956 عیسوی کو مولانا نے داعی اجل کو لبیک کہا اور رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ مرض الموت حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور موت دونوں قابل رشک تھی۔ ہم ان کی سادہ و تکلفات سے پاک زندگی تو شاید اختیار نہ کر سکے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن ان کی جیسی موت کی ہم آرزو ضرور کر سکتے ہیں۔ اسباب و وسائل معاش کے لحاظ سے ان کی زندگی میں فراغت ہی کی کیفیت رہی، لیکن انہوں نے اپنے رہن سہن، لباس، خوراک کے انداز و معیار، اسباب راحت میں قناعت پسندی، تکلفات
سے بے نیازی سے اپنی زندگی کو اتنا سادہ اور آسان بنا لیا تھا کہ اگر انہیں معاش کی وہ فراغت حاصل نہ ہوتی یا کسی وقت چھن جاتی تب بھی انہیں کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی ہی آسان اور دکھ سے خالی موت عطا فرمائی۔ ان کے چھوٹے بھائی مولوی مکارم احسن گیلانی نے مولانا عبد المجید دریابادی کو ایک تحریر میں ان کی بیماری کی کیفیت بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قلب پر حملہ متواتر 3 سال سے ہوتا رہا۔ اکثر اتنا شدید حملہ ہوا کہ ہم لوگ تو یہی سمجھے کہ بس اب وقت آ گیا، مگر ہر بار سکون ہو جاتا، ہفتہ 2 ہفتہ قائم رہتا کہ پھر وہی حال ہو جاتا۔ ان کا علاج موجودہ زمانہ کے مطابق ہوتا رہا۔ 4 جون کو کچھ عجیب علامات نمودار ہوئے۔ دن میں بکثرت اشعار فنا کا مضمون لیے ہوئے وجد کے ساتھ پڑھتے تھے اور گنگناتے رہتے تھے۔ مولانا کی خوش الہانی کا حال تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ مثلا فانی بدایونی کا شعر: سنے جاتے نہ تھے تم سے میرے دن رات کے شکوے، سنے جاتے نہ تھے تم سے میرے دن رات کے شکوے، کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ۔ اور ہر چھوٹے بڑے سے گھر کے لڑکوں سے خوش کلامی کرتے رہے، بلکہ کمرے کے اندر اور کچھ باہر ذرا چہل قدمی بھی کر لی۔ رات آئی تو وہیں خوش خرمی اور شعر و غزل کی تکرار۔ یقین کیجیے کہ بھائی صاحب کو اتنا مسرور برسوں سے میں نے نہیں دیکھا، اور یہ دیکھ کر میں خود اور گھر کے سب لوگ مسرور تھے۔ 11 بجے وہ سو گئے، میں بھی قریب ہی لیٹ گیا۔ نماز فجر کے وقت ہم دونوں جاگے، میں حسب معمول مسجد چلا گیا اور انہوں نے کمرے ہی میں نماز ادا کی۔ عام دستور ان کا نماز فجر کے بعد سونے کا تھا۔ میں نے تکیہ وغیرہ درست کر دیا اور وہ سو گئے۔ 1 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ میرے منجھلے لڑکے نے محسوس کیا کہ سانس تیز چل رہی ہے۔ چند منٹ میں معتدل ہو گئی، لیکن 2 ہی 1 منٹ بعد بالکل بند ہو گئی۔ اس کو شک ہوا، مجھ کو متوجہ کیا، کیا دیکھتا ہوں کہ روح پرواز کر چکی ہے۔ آنکھیں بند ہیں اور لبوں پر مسکراہٹ ہے۔ چند منٹ کے اندر خبر زبان میں پھیل گئی۔ بڑی ہی دیر میں مسلمان ہر طرف سے جوک در جوک آنے لگے۔ بہار شریف سے متعدد علماء بس پر آئے۔ انہوں نے غسل و تجہیز و تکفین کا نظم اپنے ہاتھ میں لیا۔ بعد نماز ظہر جنازہ پڑھایا گیا۔ نماز میں اس قدر ہجوم تھا کہ بہت بڑے میدان کو چنا گیا۔ پانی کے لیے یہ ایک نئی بات تھی، ایک بات جو عام طور پر کہنے کے لائق تو نہیں، لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 3 سال سے مرض اور پرہیز کی سختیاں جھیل کر صرف چرم اور شختوان ہو کر رہ گئے، لیکن روح پرواز کرتے ہی چہرہ نوجوانوں سا ہو گیا تھا۔ خوش رنگ سرخ داڑھی کے بال سیاہ ہو گئے تھے۔ غسل کے وقت جسم پر گوشت تھا اور سینہ چوڑا پہلوان سا ہو گیا تھا۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو سب حیرت زدہ رہ گئے۔ مولانا ہی کے لگائے باغ انبا کے واسط میں آرام فرما رہے ہیں۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ موت کے بارے میں عوام میں یہ غلط مشہور ہے کہ سکرات کی تکلیف موت میں ہوتی ہے، بلکہ موت نام ہے ایک قسم کی نیند کا۔ اور وہ بار بار بلکہ 1000 بار کہا کرتے تھے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہ جائے گا، پہلے جوان کر دیا جائے گا۔ اور یہ دونوں چیزیں تو ان آنکھوں نے بلکہ سینکڑوں آنکھوں نے دیکھی۔ اول تو خاموش طریقے سے دوا میں نیند آ ہی گئی، دوسرا روح پرواز ہوتے ہی جوان و توان کر دیے گئے۔ اچانک جوان دیکھ کر ہی میں نے جانا کہ اب یہ نہیں ہیں۔ فروا شرخ چہرہ، سینہ چوڑی، بھاری گردن، موٹی داڑھی، سیاہ۔ علماء نے غسل دیا تو سب کو یہ سما دیکھ کر حیرت تھی۔ بعد غسل میت کمرے سے حویلی گئی۔ چہرہ کھول کر بستی اور گھر کی عورتوں نے دیکھا تو سب ایک زبان بول اٹھے، یہ تو 25 برس کے جوان ہیں۔ داڑھی سیاہ ہو جانے کا چرچا ہر طرف تھا۔
تو فرینڈس میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے جنازے کی نماز استھاما کے بہت بڑے جید عالم دین حضرت مولانا سید فصیح احمد استھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واسماعیل وادریس وذوالکفل کل من الصابرین وادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین۔ تو فرینڈس میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا گیلانی نے گوتم بدھ کو اللہ کا نبی سورہ الانبیاء کے آیت 85 پر جو بھی گزرا ہے، اسی جو ذوالکفل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، نہ ہی قرآن و حدیث میں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور نہ ہی حدیثوں میں ان کے بارے میں کوئی معلومات ملتی ہے۔ آیت 85 حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر سورہ مریم کے آیت 56 کے ضمن میں آ چکا ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے مبعوث ہوئے تھے۔ اس سے قبل حضرت شیش علیہ السلام کی وسعت بھی ہو چکی تھی۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں کہیں سے کوئی پتہ، کوئی معلومات دستیاب نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کب اور کس علاقے میں مبعوث ہوئے۔ احادیث میں بھی آپ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ملتا۔ البتہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ ذوالکفل سے مراد گوتم بدھ ہیں، اور یہ کہ گوتم بدھ اللہ کے نبی تھے۔ ان کے اس دعویٰ کے بارے میں یقین سے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اس سلسلے میں مولانا کے دلائل میں بہرحال کافی وزن ہے۔ گوتم بدھ کے بارے میں تاریخی اعتبار سے ہمیں یہ معلومات ملتی ہے کہ گوتم بدھ ریاست کپل وستو کے شہزادے تھے۔ مولانا کے مطابق کپل ہی دراصل کفل ہے، یعنی ہندی کی پے عربی کی فے سے بدل گئی۔ اس طرح ذوالکفل کا مطلب ہے کپل والا، یعنی کپل ریاست کا والی، سدھار کا بدھا، گوتم بدھا۔ آج جو عقائد گوتم بدھ سے منسوب کیے جاتے ہیں ان میں یقیناً بہت کچھ تحریف میں شامل ہو چکی ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی آپ علیہ السلام کے پیروکار نے بہت سے من گڑھت عقائد شامل کر لیے ہیں۔ ممکن ہے کہ گوتم بدھ کے تعلیمات بھی الہامی ہی ہو، بعد کے زمانے میں ان میں تحریف کر دی گئی ہو۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمن میں مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کافی معتدل اور ٹھوس ہیں۔ تو فرینڈس، آپ کو یہ جانکاری مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیسی لگی، اور تو کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔